الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سورۃ الشعراء ہے 19واں پارہ اور آیت نمبر 176 سے پڑھیں گے، 10واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب رحمان اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کذبہ جٹلایا، اصحاب الایکتی ایکا والوں نے، المرسلین رسولوں کو، اذ قال جب کہا، لہم ان سے، شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ پیچھے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات گزرے ہیں، تو ہم نے پیچھے یعنی کہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قوم لوط کے بارے میں فرمایا، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پیچھے کیا پڑھا ہم نے، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب قوم سمود سے جو ہے وہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا، صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ اور اس سے پیچھے پڑھا کہ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، یعنی ان کے بھائی کہا گیا، قوم کے بھائی کہا گیا رسولوں کو۔ یہاں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی نہیں کہا، شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کا بھائی نہیں کہا۔ الایکہ جو ہے نا، اس سے مراد ہے جھنڈ، یعنی کہ درختوں کے بہت بڑا کوئی جنگل یا جھنڈ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ان درختوں کی پوجا کرتے تھے، شجر پرستی کرتے تھے، اس لیے ان کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا، کیونکہ بھائی تب بنتا ہے جب یعنی کہ عقیدہ یعنی کہ ایک دوسرے کا ملتا جلتا ہو۔ یعنی کہ اب اگر بھائی کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو اصحاب الایکہ ہیں، وہ تو اس جھنڈ کی، اس درختوں کی، شجر کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا بھائی نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ بھائی پیچھے قوموں کا ذکر تھا، قوم کا بھائی قرار دے دیا گیا، قومی طور پر بھائی تھے، لیکن یہاں پر چونکہ ان کی پرستش کا ذکر تھا کہ وہ ایکا کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ان کے بھائی نہیں کہا گیا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری جگہ پر پیچھے جو ہے نا سورہ الاعراف کے اندر، وہاں پر شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا گیا، مدین کے حوالے سے ذکر ہے کہ مدین میں ان کو بھیجا گیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مدین علیحدہ علاقہ ہے، ایکا علیحدہ علاقہ ہے، تو بعض نے کہا کہ دونوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو لیکن وہاں پر چونکہ ذکر ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا، رجفت فاصبحوا فی دارہم جاثمین، کہ ان پر ایک جو ہے نا وہ زلزلے کا عذاب آیا اور وہ اس کے اندر جو ہے نا سارے تباہ ہوئے۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ ہے یوم الذلہ، ایک بہت بڑے صائبان کا، ایک بہت بڑے بادل کا عذاب آیا۔ واللہ عالم کہ دونوں عذاب ایک ہی قوم پہ آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہوں۔ تاہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، امانت دار ہوں، امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مانو، میری اطاعت اور فرما برداری کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس پر بدلہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، بلکہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو یہی باتیں جو ہیں تقریباً ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے کہیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے، اوفوا الکیل، وزن کو پورا کرو،
ولا تکونوا من المخسرین، ماپ کو پورا کرو اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ماپ کہتے ہیں کسی چیز کو ماپ کے دینا، جیسے ہم دودھ کو ماپتے ہیں نا پیمانے کے اندر، یا کسی بھی چیز کو یعنی کہ مثلا ایک پیمانے کے اندر ماپ کر آگے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ماپ کے اندر کمی نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا اور وزن کرو القسطاس المستقیم، پیمانے کو بالکل سیدھا کر کے، ترازو کو بالکل سیدھا کر کے۔ یعنی جب وزن کرنے لگو نا، ایک ہوتا ہے ماپنا، ایک ہوتا ہے تولنا۔ وہ قوم جس کے اندر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کے اندر دو بڑے بڑے گناہ تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ شجر پرستی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرا بڑا گناہ ان کے اندر یہ تھا کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، ماپ کے اندر بھی اور تول کے اندر بھی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک یعنی کہ بڑے روڈ کے اوپر ان کا جو ہے نا واقعہ تھی، ان کی بستی، تو وہاں سے یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتی قافلے جاتے تھے، تو وہ ان سے جو ہے نا وہ چیزیں خرید لیتے سستے داموں، اور ان سے جب خریدتے نا تو ان کے بڑے بڑے پیمانے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ مثلا غلہ تولنا ہے نا، تو ماپنا ہے تو یا تولنا ہے، تو وہ بڑے بڑے پیمانے رکھے ہوئے، یہ ہمارا کلو ہے جی، یہ ہمارا جو ہے وہ من ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جو ہے وہ جب دینا ہوتا تھا، دوسری قوم آتی، یعنی ایک قافلہ چلا گیا، اس سے لے لیا، اگلا قافلہ آیا، ان کو بیچنا ہے، تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے پیمانے رکھے ہوئے، ہمارا پیمانہ یہ ہے جی، ہم یہ چیز بیچتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ خریدنے کے پیمانے اور بیچنے کے اور، ٹھیک ہے نا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماپ کے اندر کمی نہ کرو، اور جب تولنے لگو تو ترازو کو بالکل سیدھا کرو۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی شے کم نہ دو، جو چیز جس کا تم سودا کر رہے ہو اس کے اندر کمی نہ کرو، یعنی کہ جو چیز سے سودا کر لے وہ پوری دو، اس کے اندر بھی گڑبڑ کرتے تھے دیتے وقت بھی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ مفسد بن جانا، فساد پھیلانا ظاہر بس شرک سب سے بڑا فساد ہے، پھر یہ بھی فساد ہے، ٹھیک ہے نا، ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ تو ان کو بڑے اچھے انداز میں نصیحت کی سیدنا شعیب علیہ السلام نے، فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَلِجِبِلَّةِ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلی مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا فرمایا، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے سے قوم نے ڈرنا کیا ہے، اور اس کام کو یعنی کہ ماپ تول کی کمی کو چھوڑنا کیا ہے، وہ آگے الٹا کیا کہنے لگے، قالوا، ان سب نے کہا، انما انت من المسحرین، آپ تو ہمیں یوں لگتے ہیں جیسے آپ پر بڑا زبردست جادو ہوا ہے، اعوذ باللہ۔ وہ یعنی کہ کہنے لگے کہ آپ تو اس طرح جیسے جادو ہوا ہے آپ پر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یعنی کہ ماپ تول میں کمی کر کے اتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری بستی امیر بنتی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو ماپ تول کی کمی کو چھوڑ دو، ہم غریب ہو جائیں، ہم کھائیں پیے بھی نہ، تم تو عجیب بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تم تو کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا بھوکے مر جائیں، یہ تو تم جو ہے نا وہ لگتا ہے تم پر کوئی جادو ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح کی آگے سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور کیا کہنے لگے، ایک اعتراض یہ کیا، دوسرا اعتراض کیا کیا، وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، یعنی کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو انسان ہوتا ہے وہ شاید رسول نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، اور جیسے آج کل ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ جو رسالت بھی اور بشریت بھی دونوں ہی انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ہے، تو دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو وہ انکار کرتے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور ہمارا گمان ہے، ظن ہے کہ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تم تو یقیناً جھوٹوں میں سے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، الٹا ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے نا، بات ماننی چاہیے تھی نبی کی، اور نبی کو الٹا جھوٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر ان کی ڈٹھائی دیکھو، اتنے ڈھیٹ تھے، کہنے لگے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأَسْقِطْ، پس لے آؤ کوئی بڑا عذاب، علینا ہم پر، کسفن کوئی بادل کا ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے نا وہ یعنی کہ عذاب کی طور پہ ہمارے اوپر گرا دو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو بھی وہ تمہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم عذاب تو نہ مانگو، عذاب مانگنا شروع کر دیا، جیسے وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا
جو ابو جہل وہ جو تھے نا کافر وغیرہ، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگرچہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، یا کوئی عذاب لے آ۔ یہ پیچھے ہم نے سورہ انفال کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی یعنی اتنے ڈھیر تھے اور یہ بھی اتنے ڈھیر تھے۔ تو آگے سے سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا بما تعملون، جو تم کام کرتے ہو، جو تم کام کر رہے ہو نا، شرک کر رہے ہو یا ماب تول کے اندر کمی کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کو تنگ کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، پس اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذِّلَّةِ، تو فاخذہم انہیں پکڑ لیا عذاب نے، کون سے؟ یوم الذلہ، سائبان والے دن، یعنی کہ اس بادلوں والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، انہ بے شک وہ تھا، کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن، بہت بڑے دن کا، عظیم دن کا عذاب تھا، یعنی عذاب کا وہ عظیم دن تھا، یا وہ عذاب بہت بڑا تھا، اس دن جو عذاب آیا ان پر بہت بڑا عذاب تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم پر جب عذاب آیا نا تو ان کے ہاں اتنی شدید وہ گرمی ہو گئی، لو چلنی شروع ہو گئی، گرم ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تڑپ اٹھے، گھروں کے اندر ان کا رہنا محال ہو گیا۔ تو وہ گھر کے اندر اب یعنی کہ گرم ہواؤں سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ جنگل کی طرف بھاگے، یا وہ جس درختوں کی پوجا کرتے تھے ان درختوں کی طرف بھاگے۔ تو جب بھاگے تو وہاں بھی چونکہ زمین اتنی تپی ہوئی تھی کہ ان کے پاؤں بھی جل گئے، ان کی جسم کی کھالیں بھی جھلس گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حال کے اندر ان کے سامنے بادل آئے، انہوں نے کہا، خوش ہو گئے کہ اب تو اتنا بادل آ گیا، بارش آئے گی، لیکن ان بادلوں نے بھی ان پر آ کر جو ہے وہ آگ برسانا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں پہلے ہی گرمی سے جھلسے ہوئے ہیں، اوپر سے بادل بھی آ کے آگ برسانا شروع کر دیں، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہاں یعنی کہ یہ تقریباً ہر واقعے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، تقریباً ہر واقعے کے اندر ہی آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمایا کہ اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں تھے، اور تیرا رب جو ہے وہ عزیز الرحیم ہے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، پیچھے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو یہ ان پر بھی عذاب آ جائے گا، آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں۔ پیچھے انبیاء علیہ السلام میں سے بھی اکثر جو لوگ تھے وہ نہ ماننے والے تھے، مومن نہیں تھے، بہت تھوڑے مومن ہوئے تھے، لہٰذا آپ اس سے پریشانی نہ لیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اگرچہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگ برا بھلا کہیں یا جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو نا انبیاء علیہ السلام کو تو برا بھلا کہتے رہے نا، تو ہم جائیں نا اگر دعوت دینے کسی کو، کوئی آگے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم چپ کرے گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں جانا دوبارہ، وہ آگے سے اس طرح باتیں کرتے ہیں نا ہم۔ حالانکہ دیکھیں آپ ہر نبی کو آگے سے جو ہے نا وہ اس طرح الٹے سیدھے انہوں نے جواب دیے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، مشن جاری رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر حق ہی غالب آیا نا، باطل سرنگو ہی ہوا نا۔ تو انشاءاللہ اب بھی اگر ہم دعوت دیتے رہیں گے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہیں گے، لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف بلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ حق غالب ہی آئے گا اور باطل ہی سرنگو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو سیکھنے اور سمجھنے اور ان کے مطابق آگے دعوت دین دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ